کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا، اور وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنوں مزاجی، وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابھر کر کبھی ڈوب کر ابھرنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کبھی ڈوبنا ابھر کر کبھی ڈوب کر ابھرنا۔ اور یہ بڑا عجیب لفظ استعمال کیا اس شعر میں پیر صاحب نے کہ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا۔ کب؟ جب کسی کی بات مرشد کے مقابل میں آ جائے تب، جب مرشد کے مقابل میں آ جائے تو نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا۔ اور کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی، کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی، کہاں تیرے گیسوؤں کا تیرے دوش پر بکھرنا۔ اور موجودہ حالات پر یہ شعر کی چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، چلے لاکھ چال دنیا ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ چلے لاکھ چال دنیا وہ زمانہ لاکھ دشمن۔ لیکن پہلے پناہ میں آئیے تو ہم لوگ صرف زبان سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مرجوب سے اللہ کی پناہ میں آیا، بس یہ صرف زبانی کلامی ہے اور کچھ نہیں، گہرائیوں میں اترتے کہاں۔ موبائل میں لگے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ کی پناہ میں ہے کہ موبائل کی پناہ ہے، نظر ٹی وی پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر واقعی ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں تو پھر کون بگاڑ دے گا ہمارا کیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن بھروسہ کریں تو ہم بھروسہ کرتے کہاں، توکل کرتے کہاں اللہ پہ؟ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے بھوک لگی ہے، جیب میں پیسے ہیں اور اس کے بعد کہیں کہ اللہ پر بھروسہ، اس کا نام توکل نہیں ہے، اس کا نام بھروسہ نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ بظاہر کوئی سبب موجود نہ ہو، بظاہر اسباب بالکل ختم ہو چکے ہوں، معدوم ہوں، اس کے باوجود دل مطمئن ہو کہ اللہ ہے نا، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تب ہے توکل۔ بے شک۔ اسباب موجود ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بھروسہ ہے اللہ، وہ اللہ پر نہیں اسباب پہ ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون کے ظلم سے بچانے کی خاطر۔ حضرت موسیٰ لے کر اپنی قوم کو نکلے، پیچھے سے فرعون کو خبر لگی، وہ بھی آیا اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ آگے نکلے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، وہاں پہنچے جہاں سامنے دریا ہے، راستہ بند، آگے دریا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا چلا ہے۔ اب بتائیے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ آگے دریا اور پیچھے لشکر فرعون کا، سارے اسباب بظاہر منقطع ہو چکے ہیں کہ نہیں؟
ختم ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبیں گے اور ٹھہرتے ہیں تو دشمن پہنچ رہا ہے، اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ پہنچ رہا ہے. ہم ہوں تو کیا ہو؟ وہی ہوا حضرت موسیٰ کی قوم کی حالت ہوئی. انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون. موسیٰ مروا دیا ہمیں آپ نے. اس سے تو اچھے وہیں تھے، تو دائیں بائیں نکل کے بھاگ بھی سکتے تھے. اب یہاں کیا ہے؟ اب کہاں جائیں؟ تو سامنے دریا اور پیچھے فرعون. بظاہر موت کے علاوہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آ رہی، دکھ نہیں رہی. لیکن ایسی سچویشن میں حضرت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ ذرا پلٹیے قرآن اور پڑھیے. جب ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو ہلاک ہوئے، ہم تو برباد ہوئے، اس پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان ربی معی سیہدین. ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سمری، عرس سمری. یہ ہے توکل، کوئی صورت نہیں ہے. اور اس موقع پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا رب مجھے میرے ساتھ ہے، سیہدین، جو مجھے عنقریب راستہ دکھائے، جو عنقریب راستہ دے گا. اور دیا نا. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا مارو اپنی عصا کو اسی دریا کے اندر، اور مارا اور دریا سے راستہ نمودار ہوا ہے. رب وہی ہے، بے شک بے رب شک. نہیں بدلا ہے، نہ اس کی قدرت میں معاذ اللہ کوئی کمی آ گئی ہے. بے شک. وہ کسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے، 20 سال پہلے پڑھا تھا وہ کسی اخبار میں. وہی دریائے نیل اب بھی، وہی فرعون کے لشکر. وہی دریائے نیل اب بھی، وہی فرعون کے لشکر. عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس توکل اور اس یقین کے ساتھ مارو تو ہم کہتے ہیں اس عصا کا کمال تھا. یہ سمجھتے ہیں اس عصا کا کمال تھا. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا نہ ہوتا تو کیا اس معجزے کا ظہور نہ ہوتا؟ اس عصا کا کمال نہیں ہے، اس ہاتھ کا کمال ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ جو ایک واقعہ مشہور ہے بابا صاحب کے تعلق سے، بابا فرید کے تعلق سے، جس مٹی کو چھوتے تھے تو مٹی سونا بن جاتی تھی. تو کسی کو یہ ہوا کہ چلو اس مٹی کو چھوئے ہیں، سونا بن جا رہی ہے وہ مٹی، چل کے پوری مٹی کھود کے لے آتے. اور جس قدر ممکن ہو سکا اس نے کھودا اور رات بھر کوشش کرتا رہا، اس ہاتھ سے چھو رہا ہے، اس ہاتھ سے چھو رہا ہے، کاہے کو سونا بنے، مٹی کی مٹی. بابا صاحب سے گیا شکایت لگانے، حضور کیا بات ہے، آپ نے ایک بار چھوا تو مٹی سونے میں تبدیل ہوئی، میں پوری رات چھو رہا ہوں بلکہ بوندھ رہا ہوں لیکن کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو بابا صاحب نے کہا مٹی لے آؤ گے، فرید کا ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا. پھر سے شعر سنیے کہ چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا. بے شک. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ پناہ میں آئیے تو صحیح. مقطع سن لیجئے کہ وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی. وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا. کیا بات ہے. نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا بارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آل وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سینسٹیو موضوع میں نے اٹھایا ہے. ہم اپنے لیے اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ ذرا ہم اپنی صورت
कुरान की इन आयतों के आईने में देखने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि ये कह देने से कि हम ईमान ले आए उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तारीख कितनी है आज, बल्कि थी, अब तो 7 हो गई, थी कितनी 6 दिसंबर। इस स्याह तारीख को भूलिएगा नहीं जी, याद रखिए। और याद किस लिए रखिएगा, ताकि अपना मुहासिबा कर सके, गलती कहाँ हुई हमसे। ये तारीख का कोई पहला वाकया नहीं था। ये हुजूर की आमद से पहले भी एक जालिम व जाबिर यूं ही चला था काबतुल्लाह को ढाने के लिए। कुरान ने उसकी गवाही दी कि नहीं दी। अबरहा अपने लश्कर के साथ आया था ना काबतुल्लाह को गिराने की खातिर। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब खबर मिली तो फौज नहीं तैयार की उन्होंने, लाओ लश्कर इकट्ठा नहीं किया। अल्लाह के हुजूर रोए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए और कौम को यकीन दिलाया कि परेशान न होना, जिसका घर है वो खुद हिफाजत कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तारीख की आंखों ने देखा है, कुरान ने शहादत दी है, सूरत मौजूद है पूरी। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा आपने कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया और कैसे किया, नहीं देखा आपने। अब कुरान की इस सूरत के तनाजुर में मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछिए, क्या नहीं देखा हमने कि हमारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया और कैसे किया। दोनों चीजें, क्या किया और कैसे किया। कैफ फअल रब्बुका, कैसे किया, तो कैसे किया तो तारीख बताती है कि वो अबाबील परिंदा जो है अपनी चोंच में और अपने दोनों चंगुल में 3 पत्थर हैं, चोंच में एक और दोनों चंगुलों में, पंजों में 3 पत्थर लेकर निकले हैं परिंदे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। और वो कैसा मिसाइल था कि वो पत्थर जब परिंदा गिराता था तो एक तो ये कि किसी पत्थर का निशाना खता नहीं हुआ, जो भी गिरा निशाने पे गिरा, और जिसके सर पे गिरा है ना तो पूरे वजूद को चीरता हुआ नीचे से निकला। असा मौजूद है लेकिन कोई मूसा नहीं दिखता। वो यकीन है ही नहीं हमारे पास। ईमान का दूसरा नाम यकीन है और यकीन ही का दूसरा नाम ईमान है। देखिए 2 इस्तिलाहात हैं, एक इस्लाम एक ईमान। अलग अलग अगर हम ये दोनों इस्तिलाहात आवे, एक ही माना है दोनों का, अलग अलग है। मुसलमान मोमिन एक ही समझा जाएगा, लेकिन अगर एक जगह आ जाए दोनों तो अरबी जबान में कहा जाता है इज़ज्तमअ तफर्रक़ा। जब ये दोनों एक जगह जमा होंगे तो फिर जुदा हो जाएंगे, माना अलग अलग हो जाएगा। और कैसे माना अलग अलग हुआ कुरान में देखिए, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ये हबीब, ये आराबी आपके पास आके कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, आप फरमा दें कि तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, हरगिज तुम मोमिन नहीं हुए हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, हाँ ये कहो कि हम इस्लाम ले आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फर्क हो गया कि नहीं? ईमान नहीं लाए हो, इस्लाम ले आए हो। अब क्या फर्क हुआ दोनों में? देखिए, ईमान नाम है यकीन का और इस्लाम नाम है जबान से इजहार का।
زبان سے اگر کوئی کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مومن ہے یا نہیں؟ مسلم ہے؟ زبان سے کہہ دے تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ پیغمبر سے جب حدیث جبریل یاد ہے، علماء سے پوچھئے، حضرت جبریل نے دو الگ الگ سوال کیے ہیں، یا رسول اللہ، اور بھی سوالات ہیں لیکن چونکہ یہاں دو سمجھا رہا ہوں اس لیے اس دو پہ آ رہا ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہیں؟ اور پانی پیبو، پانی پیبو کہا، ایمان مفصل یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو ایمان مفصل؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ تو جب حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو حضور نے یہی چیزیں بتائی۔ انہیں ان چیزوں پہ ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ اور اگلا سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو صرف اعلان سے کوئی مومن ہو جائے گا؟ نہیں، بولیے، مسلم ہو جائے۔ دیکھیے نا قرآن میں پھر ایک جگہ ہے، یاد آ جا رہی آیت تو اس لیے عرض کر دوں، سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے حبیب، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔